لیرہ، 20 لیرہ کا مطلب کوئی 900 روپیہ، 45 روپے کا لیرہ تھا بھی جب ہم گئے تو دنیا کا واحد دربار دیکھا، مزار دیکھا جہاں ٹکٹ لگا ہوا تھا. اتنے لوگ آتے ہیں اور حیرت کی بات ہے کہ غیر مسلم زیادہ تھے، مسلمان کم تھے. عورتیں، مرد، اور وہاں کھڑے ہوتے ہیں. باقاعدہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ، چونکہ ہمارے مغرب کی عورتیں ہوتی ہیں بیچاری، بہت مختصر لباس ہوتا ہے تو ان کو وہ دیتی ہیں، پورا عبایا دیتے ہیں، وہ عبایا پہن کے جاتی ہیں، سر سکارف پہن کے جاتی ہیں، پھر دوسری طرف سے نکلتی ہیں تو اتار کے ان کے حوالے کر دیتی ہیں. تو انہوں نے، ترکی والوں نے اچھی خاصی کمائی بنائی ہوئی ہے. تو وہاں حاضری ہوئی تو مجھے یہ شعر یاد. شمس تبریز بھی ساتھ ہی، ان کی قبر ساتھ ہے، وہاں بھی ہمیں لے گئے. مولانا روم بڑے علم والے تھے، لیکن وہی خشک علم تھا جس میں کوئی معرفت کی چاشنی نہیں تھی، سوز و ساز نہیں تھا، سوز و گداز نہیں تھا، عشق و محبت نہیں تھی، خالی قیل و قال تھا. جیسے آج قیل و قال نے ہمیں توڑ کے رکھ دیا، مسجد سے بھی نفرت کی وہ ہوا چلی کہ فرقہ واریت کی آگ ایسی بھڑکی کہ روزانہ لاشیں گر رہے ہیں. نہ مارنے والے کو پتا ہے میں کیا کر رہا ہوں، نہ مرنے والے کو پتا ہے مجھے کیوں مارا جا رہا ہے. اور اس کے پیچھے ممبر پر بیٹھنے والے کو اللہ کا نہیں پتا، اس کے اللہ کا رسول کا نہیں پتا. اس نے، اور خاص طور میرے بر صغیر میں اتنی نفرت ہے کہ ایک دوسرے کو سلام بھی نہیں کرتے، مصافحہ بھی نہیں کرتے، ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے. انتہا ہو گئی ہے نفرت کی. تو مولانا روم بھی کچھ ایسے ہی تھے، مطلب ایسے سمراج یعنی کوئی فرقہ وادیت والے تھے، سر منطق فلسفہ کے بادشاہ تھے. تو مسجد میں حوض کے کنارے بیٹھے ہوئے درس دے رہے تھے اور ان کی کتابوں کا ڈھیر، کلمی کتابیں وہ سامنے رکھا ہوا تھا. تو شمس تبریز آ گئے ننگے پاؤں، دیہاتی شکل، لگتا تھا یہ تو کوئی ان پڑھ جٹ آدمی. تو آ کر انہوں نے بڑے بھول پن سے کہا، مولوی صاحب یہ چیز یہ کیا ہے؟ تو مولانا روم نے یوں دیکھا تو بڑے تکبر سے کہا، ای است کہ تو نمی دانی. بھائی یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا، تو چٹا ان پڑھ، میں تجھے کیا بتاؤں یہ کیا ہے. وہ ایک دم آگے بڑھے، وہ کتابوں کو جو یوں دھکا دیا وہ ساری حوض میں جا گری. اب وہ زمانہ پریس کا تو تھا نہیں، میں چلو 2-4 اور لے کے آ جاؤ. وہ تیرا بیڑا غرق و بدبخت، اور تو نے میری ساری زندگی کی محنت برباد کر دی. تو شمس تبریز مسکرائے اور حوض میں اترے اور یوں ساری کتابیں خشک نکال کے باہر رکھ دی، ایک کاغذ نہیں بھیگا ہوا. یہ کرامات اولیاء ہے. مولانا روم، یہ چیز یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے مسکرا کے کہا، ای است کہ تو نمیدانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا. بس پھر مولوی روم مولانا روم بن گئے، انہیں فلسفے بھی بھول گئے،